الحمد للہ رب العالمین۔ اب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت دے، ان کے بارے میں مجھے علم ہوا کہ بہت ساری طوائفیں ہیں جن میں وہ تبلیغ کرتے ہیں، بہت ساری طوائفیں ہیں جن کو وہ سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان طوائفوں کو سیدھے راستے پر لائیں۔ لیکن وہ ایک چیز کا رونا روتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر زکاتیں لوگ نکالنا شروع کر دیں، لوگ صدقات و خیرات شروع کر دیں تو یہ جو معاشرے کی خواتین ہیں ان کی کفالت کا انتظام ہو جائے گا اور یہ جسم فروشی پر مجبور نہیں ہوں گی۔ میں ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن میں ایک بات عرض کرتا ہوں، وہ بھی ایک بات، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن میں ایک بات سب کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ اصل حل یہ نہیں ہے، اصل حل وہی ہے جو ہم چیخ چیخ کے پاگل ہو گئے ہیں۔ اصل حل یہ ہے کہ بھائی ان کی شادیاں کیوں نہیں ہو رہی؟ زکوٰۃ سے یا صدقہ و فطر سے کیا ہو جائے گا؟ معاشی کفالت کا انتظام ہو جائے گا نا۔ تو عورت کو معاشی کفالت کے علاوہ بھی تو کچھ چاہیے، شوہر چاہیے، اس کو اولاد چاہیے، گھر بار چاہیے۔ اگر اس کو گھر بار نہیں ملے گا تو خدا کی قسم پیسہ ہی پھر اس کو مجبور کرے گا غلط راستوں پہ جانے پہ، پھر اور عیاشی آئے گی۔ آپ کسی عورت کے نکاح کا انتظام نہ کریں اور کروڑوں روپے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں، وہ پھر اپنی مرضی کے جو ہینڈسم اور اسمارٹ قسم کے لڑکے ہوں گے نا ان سے دوستیاں لگائے گی۔ پھر وہ جب آپ کے پاس حلال راستے نہ ہوں اور پیسہ دبا کے ہو تو آپ پھر حرام کاری کی طرف تسلی سے جاتے ہیں۔ بہت سے غریب تو بیچارے اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ گناہ کے پیسے ہی نہیں ہیں ان کے پاس۔ ہمارے اسکول میں کلاس فیلو تھا، وہ ایک ہی وقت میں کئی نشے کرتا تھا، سگریٹ بھی، اس وقت گٹکا نہیں تھا، پان بھی، نسوار بھی، ایک ہی وقت میں نا تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھی، گٹکا بھی، نسوار بھی اور سگریٹ بھی، پان بھی، سب چیزیں، گٹکا نہیں پان بھی، یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی تھی۔ تو ایک دن کیا ہوا، صرف سگریٹ پہ آ گیا۔ ہم نے اس سے پوچھا یار آج کل گٹکے اور وہ پان اور نسوار چل رہا، کہتا ہے یار ابا کی طرف سے جیب خرچی ملتی نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں یار تین چیزیں جتنی محدود، غریب آدمی لڑکا تھا، کہہ رہے ہیں یار اتنی محدود جیب خرچی ابا دیتے ہیں کہ اس میں ابا کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے۔ ابا تو سمجھ رہے تھے وہاں سے کچھ سموسے لے کے کھا لیتا ہو، لیکن ابا اس کے کھاتے پیتے تھے، اچھی فیملی تھی، لیکن ابا جو ہے نا ناپ تول کے خرچہ دیتے تھے کہ بھائی بچہ بگڑ نہ جائے گا۔ تو ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سگریٹیں پی رہا ہے وہاں بیٹھ کے۔ تو وہ بیچارہ نسوار اور پان اس نے چھوڑ دیے، کیوں؟ پیسے نہیں۔ تو بہت سے لوگ تو گناہ سے اس لیے بچتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس حلال راستے بند ہو جائیں اور پیسہ بہت آ جائے تو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے شریف اچھے لوگوں کو بگڑتے ہوئے۔ تو میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ بھائی ان طوائفوں کی شادی ہونی چاہیے، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ بھائی جو مشائخ ہیں وہ اپنے مریدوں کو گن پوائنٹ پہ کیوں نہیں شادی کروا دیتے؟ ایسے مشائخ بھی ہیں کہ مرید ان کے ایک اشارے پہ گردن کٹوانے کے لیے تیار ہیں۔ آج مجھ سے تو لوگوں کو اتنی عقیدت نہیں ہے، میں تو آپ سے 100 دفعہ بھی کہوں گا نا، ہلیں گے نہیں آپ، نہیں بیان سننے آتے ہیں پتلی گلی سے نکل لیتے۔ لیکن ہمارے بزرگوں میں ایسے بزرگ بھی ہیں کہ لوگوں کو ان سے عقیدت ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، کہ وہ اگر دن کو رات کہہ دیں تو لوگ رات کہنا شروع کر دیں، رات کو دن کہہ دیں تو دن کہنا شروع کر دیں۔ اور ایسی ان کے مریدوں کی قربانیاں ہیں، ایسا حوصلے والے کام کیے ہیں کہ اگر وہ شیخ ان کو کہہ دیں کہ میری اتنی مریدنیاں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، تم مستنڈو نالائقوں، تمہیں اللہ نے پیسہ دیا، تم صبح شام لنگر کھلا سکتے ہو خانقاہ میں، تو اس میری مریدنی سے شادی کر کے گھر کیوں نہیں بسا سکتے اس کا؟ اب وہ یہاں بیٹھ کے ایک دم رونا شروع کر دے گا۔ وہ جو مرید ہوگا وہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ رونا شروع کر دے گا، پھوٹ کے رونا شروع کر دے گا۔ حضرت کیا باتیں کر رہے ہیں آپ، کیا ہو گیا؟ تو پھر ان سے اگر میں حضرت ہوتا تو میں ان سے کہتا تو نے بینک کی جاب چھوڑ دی۔ کتنے مریدی ہیں جو بینک مینیجر تھے، لاکھوں کی آمدن کو انہوں نے لات مار دی۔ کیا جب تم نے جاب چھوڑی تھی تو گھر سے تانے نہیں ملے تھے؟ روڈ پہ نہیں آ گئے تھے بے روزگار ہو؟ تم نے جب داڑھی رکھی تھی تو گھر سے تانے ملے تھے کہ نہیں ملے تھے؟ ہے بھائی؟ اور بہت سارے، تم جب تبلیغ میں سال کے لیے نکلے تھے تو کیا محلے والوں نے ہار پھول سے استقبال کیا تھا تمہارا جب سال کے بعد واپس آ رہے تھے؟ کتنے تانے ملتے ہیں جب تبلیغ میں سال کے لیے کوئی جا رہا ہوتا ہے، لوگ ایسے تانے دیتے ہیں، گھر والوں کا تو فکر ہی نہیں ہے، نکل جاتے ہیں۔
تو جب وہ سارے کام اللہ کے لیے کیے اور اس میں اللہ نے حوصلہ پیدا کر دیا، تو یہ بھی ایک کام ہے۔ مشائخ کے پاس جو ان کی مریدنیاں ہیں نا، ان میں سے اکثر کے حالات ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کو خط لکھتی ہیں کہ حضرت رشتہ نہیں مل رہا، بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جواب میں کوئی وظیفہ بتا دیا جاتا ہے یا ان کے لیے دعا کر دی جاتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی مرید چاہ بھی رہا ہوگا کہ حضرت آپ کی فلانی مریدنی مجھے پتا چلا ہے کہ وہ میری کلاس مریدنی ہے، ایک تو کلاس فیلو ہوتا ہے نا، یعنی مریدنی فیلو ہے، یعنی میں بھی آپ سے بیعت ہوں، وہ فلانی مریدنی بھی آپ سے بیعت ہے، تو بیچاری کی شادی نہیں ہو پا رہی، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کو دوسری وائف بنا لوں تاکہ اس کا بھی گھر بس جائے اور اس کی بھی عفت اور حلال جو ہے نا وہ انتظام ہو جائے، اس کے لیے اس کو بھی اولاد کی نعمت مل جائے، اور جو ٹینشن ہوگی حضرت اس میں دعا کریں کہ اللہ مجھے اس ٹینشن کو برداشت کرنے کی، کیونکہ ٹینشن تو ٹائٹ والی ہوگی، یہ تو پہلے بتا دوں۔ میرے پاس لوگ فون کر کے کہتے ہیں میں دوسری کرنا چاہتا ہوں، کہتے ہیں پٹے گا ضرور، یہ بتا دوں میں، پٹے گا، ہاں، لیکن اللہ کے لیے برداشت کرو۔ تو اگر یوں کر دیا جائے حساب کتاب، ایسا سسٹم آ جائے، تو وہ مرید یہ کہے کہ حضرت آپ کی مریدنی ہے، مجبور ہے، اور یقیناً نہیں بھی ہے تو حضرت مجھے بتا دیں، ہوں گی، مجھے رپورٹ ملی ہے کہ ہیں۔ دیکھیں حضرت سچی بات بتانا، اس میں رپورٹ ملی ہے کہ ایسی مریدنیاں ہیں جو آپ کو خط لکھتی ہیں کہ انتظام نہیں ہو رہا، والدین خط لکھتے ہیں کہ بیٹی کی شادی کا انتظام نہیں ہو رہا، تو حضرت آپ بات چلائیں، ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور لنگر صبح شام ہم خانقاہ میں کھلا رہے ہیں، تو ہمیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ان مریدوں کو کھلانے کے بجائے اس مسلمان عورت کو کھلا دیں، کیونکہ بیوی کو کھلانے کا جتنا ثواب ہے وہ خانقاہ میں مریدوں کو کھلانے کا اتنا۔ بھائی صحیح حدیث ہے، افضل الصدقۃ ما تجعل فی امرأتک، سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو اپنی بیوی کو تم کھلاتے ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ خانقاہ بھی چلتی رہے گی انشاءاللہ، اس کے بھی دیگیں آئیں گی، مرید کھائیں گے، لیکن اگر وہ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو شیخ جواب میں کیا کہیں گے؟ تمہیں وہ پتہ کیسے چلا کہ تم نے کہیں بد نظری تو نہیں کر لی؟ تمہیں کیسے، تم یہاں خانقاہ میں اس لیے آتے ہو کہ لڑکیوں کو معاذ اللہ تاڑنے کے لیے آتے ہو؟ تو یہ سوالات شروع ہو جاتے ہیں، وہ کیس کی نوعیت کیا ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے تمہیں خیال آیا؟ تو پھر وہ بہت ٹینشن کا کام ہے، بہت اللہ کے بندو، اس کے لیے دوسری شادی ٹینشن کا کام ہے، تو اس کے لیے شوہر کے بغیر زندگی گزارنا ٹینشن کا کام نہیں ہے۔ اس کی ٹینشن نظر آ رہی ہے، اس کی ٹینشن نظر نہیں آ رہی، کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں؟ اب یہ کامن سینس کی باتیں ہیں، جب یہ یوٹیوب پہ میرے کلپ جاتے ہیں تو وہ دھڑا دھڑ فائرنگ ہوتی ہے، پورے میزائل داغے جا رہے ہوتے ہیں۔ ارے اس کا تو کام ہی یہی ہے شادیوں پہ، میں اپنی شادیوں پہ تھوڑی آ رہا ہوں۔ اگر میں ہر وقت یہاں بیٹھ کے کہتا ہوں میری شادی کرا دو، میری شادی کرا دو ہر ہفتے، پھر آپ کہتے ہیں یار یہ پاگل ہو گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کے دماغ میں ایک ہی چیز گھس گئی ہے۔ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کے کرنے کا کہہ رہا ہوں۔ جس کے دماغ میں شادیاں گھس گئی ہوتی ہے نا، وہ اپنی فکر میں لگا رہتا ہے 24 گھنٹے، وہ دوسروں کی نہیں کرتا۔ میں تو آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، خانقاہوں میں کہہ رہا ہوں، نالائق ہو کے بھی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ بھائی اس کا رواج ڈالیں تاکہ ان طوائفوں کو ٹھکانہ نصیب ہو۔ مجھے یاد ہے آج سے 10 سال پہلے ایک شخص آیا، کسی عالم سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کہا کہ 4-5 طوائفیں ہیں جنہوں نے توبہ کر کے زنا کو چھوڑ دیا ہے، اور مجھے کہنے لگے کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی شریف آدمی ملے نکاح کے لیے تیار ہیں، مگر چراغ لے کے تلاش کر رہے ہیں، کوئی نکاح کے لیے تیار ہی، کیونکہ سیکنڈ میرج کے لیے کوئی تیار نہیں ہو رہا، پہلی شادی کے لیے تو تیار ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم اس سے کیوں کریں، پہلی شادی تو ہم فلاں جگہ کریں گے، تو تیار ہی نہیں ہوتے لوگ۔ تو اب اس کی معاشی کفالت سے کہاں مسئلہ حل ہوگا بھائی، کہاں مسئلہ حل ہوگا؟ تو یہ بات خوب یاد رکھیں، جو آدمی اپنے طور پر نماز روزے عبادت میں لگا ہے وہ لوگوں کو برا بولتے کیوں نہیں لگتا وہ ہے جو معاشرے کی نفس پہ ہاتھ رکھے گا، وہ کہے گا یہ معاشرے میں یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، وہ بولے گا۔ جب تک زندہ ہوں میں شادیوں پہ بیان کرتا رہوں گا، یہ بتا دوں آپ کو میں، آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ سے متاثر ہو کے چھوڑ دوں گا، ایسا نہیں ہے۔ اور اس میں مجھے شہوت پرستی کے تانے نہ دیا کرو، لوگ کہتے ہیں اس کے دماغ میں یہی بسا ہوا ہے۔ اگر میں اپنے لیے کر رہا ہوتا نا کہ ہر دفعہ مل رہے بھائی میرے لیے کوئی رشتہ بتا دینا، بھائی میرے لیے کوئی رشتہ بتا دینا، بھائی مجھے میری کرا دو اللہ کے، پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ اس کے دماغ میں یہ اپنے فائدے کے لیے۔ میں نے کبھی بھی ایک دفعہ نہیں کہا، میں تو آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو
میں تو ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں ان حضرات کو کہہ رہا ہوں جن کی مریدنیاں ہیں، جن کے والدین پریشان ہیں کہ بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، تو یہ تو حکومت تھوڑی کرے گی، حکومت کو ان چیزوں سے، حکومت تو کہتی ہے کہ عوام جدھر جا رہی ہے. دیکھو لیڈر میں اور قائد میں کیا فرق ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے نبی لیڈر نہیں تھے، قائد تھے. قائد کہتے ہیں، قائد کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے، راستہ وہ خود متعین کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، تو جو صحیح راستہ ہوتا ہے قوم کو ادھر موڑتا ہے. اور لیڈر کہتے ہیں قوم جدھر کو جا رہی ہے نا وہ آگے جا کے لگ جاتا ہے کہ چلو میرے پیچھے، میں تمہارا لیڈر ہوں. یعنی قوم نے جو کام کرنا ہے تو قوم کو اس کے لیے کسی لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے کہ آپ کا موٹیو یہ ہے، آپ کا مقصد یہ ہے، آپ کا راستہ یہ ہے، تو اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کو لیڈر چاہیے، تو آئیے میں ہوں نا. تو قوم اس کو چلاتی ہے. جمہوری طرز حکومت میں لیڈر خود نہیں قوم کو چلاتا، وہ لیڈر دیکھتا ہے کہ قوم کیا چاہتی ہے، قوم جو چاہتی ہے وہ وہی کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اگلے الیکشن میں، ارے بھائی اگلے الیکشن میں وہ جیتے، اس الیکشن میں بھی جیتے. تبھی آپ دیکھیں وہ باتیں بھی جلسے میں وہی کریں گے جو لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تبھی آپ دیکھیں ہمارے سیاسی لیڈروں نے اسلام کا نام لینا جلسوں میں چھوڑ دیا ہے. پہلے ہمیں یاد ہے بچپن میں جتنے لیڈر تھے نا کہتے تھے میں ملک میں اسلام لے کر آؤں گا. اب لوگوں نے یہ باتیں چھوڑ دی. ان کو پتہ ہے اسلام کی بات کرو گے یہ بولیں گے نہیں بھائی یہ تو پتہ نہیں کیا بنا دے گا ہمیں. اب وہ گیس کی بات کریں گے، بھائی گیس ٹھیک ہے نا، گیس ملے گی آپ کو اور پانی ملے گا آپ کو. تعلیم بھی تھوڑا تھوڑا درمیان میں لے آتے ہیں. ہاں تعلیم بھی ہوگی تو پڑھے لکھے لوگ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اس سے، ورنہ عام آدمی کا مسئلہ تو تعلیم بھی نہیں ہے. عام آدمی کہتا ہے مجھے کھانا ملے، مجھے جو ہے نا سستی خوراک ملے. لوگوں کو ایجوکیشن کی بھی اتنی وہ نہیں ہے. تبھی جو سیاسی لیڈر ایجوکیشن پہ زیادہ خرچ کرے گا نا اگلے الیکشن میں ناکام ہو جائے گا. لوگ دیکھتے ہیں پارک کس نے زیادہ بنائے، لوگ یہ دیکھتے ہیں پارک کس نے بنائے، کیونکہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، سڑک کس نے بنائی. تعلیم والیم تو اس کے تو نتائج 20 سال کے بعد نکلیں گے نا، اتنے ڈاکٹر پیدا ہو گئے، اتنے انجینئر، لوگ ان چیزوں کو تھوڑی دیکھتے ہیں. تو جمہوری طرز حکومت میں جو لیڈر ہے نا وہ قوم کے آگے آگے چلتا ہے. تو علماء کا کام ہوتا ہے قیادت کرنا، لیڈرشپ علماء کا کام نہیں ہوتا. علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اللہ اس کے رسول کے احکام کے مطابق، فطرت کے مطابق صحیح راستہ کیا ہے، پھر پوری قوم کو اس راستے کی طرف موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو مڑ جاتے ہیں، جو نہیں مڑتے وہ پھر دوسری طرف مڑنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں موڑ کیوں رہا ہے، پھر وہ مخالفت کرتے ہیں، پھر وہ اعتراضات کرتے ہیں. تو یہ چلتا رہے گا.